اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے، وہ کبھی بھی اس پہ خوش نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم کی ایندھن سے، آگ سے، عذاب سے، سختی سے، مشکل سے، خوف سے میرے بندے بچ جائے۔ اسی لیے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو عذاب جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اسی لیے تو آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، صحائف بھیجے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو عذاب جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اسی لیے توبہ کا دروازہ موت تک اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ جنت کے اور جہنم کے دروازے کھلتے ہیں، بند ہوتے ہیں، لیکن توبہ کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول کے رکھا ہے۔ قرآن کریم مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بندوں کو جہنم کی آگ سے ڈرانے کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لاؤ، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ رسولوں کی رسالت پر ایمان لاؤ، اللہ کے جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے خوف سے بچ جاؤ گے۔ روز آخرت پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر، حساب و کتاب پر ایمان لاؤ، آگ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو سفر پہ جاتے ہوئے نا، ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچے کو سمجھاتے ہیں سفر پہ جا رہے ہو احتیاط کرنا، کسی کے ہاتھ کی کوئی چیز نہ کھانا۔ ایسے ہی ہے، سفر میں ہو، کوئی اسٹرینجر آپ کو کوئی چیز دے تو نہ کھانا، پتہ چلے آپ جب آنکھ کھولو تو احتیاط۔ ماں باپ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ محبت کرتے ہیں، خطرات سے آگاہ کرتے ہیں۔ وہ جو کرونا آیا تھا تو سبھی بزرگ کہتے تھے نا، وہ جی ماسک لگا کے گھومو، سینیٹائزر استعمال کرو، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں مرض نہ لگ جائے۔ ایسا ہی ہے، اللہ اکبر۔ ایک ہندو ہے، میں نام بھول گیا ہوں اس کا، وہ مسلمانوں کے قرآن پر، اللہ کے کلام پر اعتراض کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی ایک بات کی کہ یہ تو سورہ رحمان میں لکھا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اللہ خود فرماتا ہے اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں کہ تم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ وہ ہندو اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جنت کی نعمت، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، کہا یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کر کے کہتا ہے یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ۔ اللہ جہنم کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، جہنم کا ذکر کر کے بھی کہتا ہے کہ کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ جہنم کا عذاب ہو تو کیا یہ نعمت ہے؟ نہیں، یہ نعمت ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ جہنم کا ذکر کر کے کہا ہے تم دونوں جن اور انس پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ اس ہندو جو پنڈت تھا، اس کا نام بڑا، اس نے بہت سارے اعتراضات کیے قرآن پر، دیانند سرسوتی ہے اس کا نام، بڑے اعتراضات کیے، اس میں سے ایک فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر اس کا اعتراض تھا۔ تو علماء اسلام نے جواب دیا، اور کیا خوب جواب دیا۔ علماء نے اس کو جواب دیا کہ اگر ڈاکٹر، حکیم، طبیب آپ کو کہے کہ بھائی یہ فلاں چیز نہ کھانا، اس لیے کہ اگر یہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، ڈاکٹر آپ کو زہر کے بارے میں بتا دے، پوائزن کے بارے میں، کہ یہ نہ لینا، اگر یہ لیا تو تم مر جاؤ گے، اور پھر تم نے دیکھا کہ کسی نے آپ کے سامنے وہ پوائزن لیا اور کھایا اور وہ مر گیا، تو آپ ڈاکٹر کو کیا کہو گے؟ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے خطرے سے پہلے آگاہ کر دیا۔
آپ نے مجھے خطرے سے پہلے آگاہ کر دیا، مجھے بچایا ہے. اگر یہ میں کھا لیتا تو میں تو مر جاتا. اندھیرا ہو، آگے راستے میں گڑھا ہو، کھڈا ہو، جیسے پاکستان میں آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، آدمی چل رہا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد نظر نہیں آتا کہ وہ تو گڈھے میں گر گیا ہے، اور کوئی آپ کو کہے ہاتھ پکڑ کے بھائی صاحب آگے اندھیرا ہے اور راستے میں گڑھا ہے، چلتے ہوئے احتیاط کرنا کہیں گر نہ جاؤ. اور آپ جب گڑھے کے پاس پہنچتے تو آپ کیا کہتے؟ اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بتا دیا مجھے، اگر تو نہ بتاتا تو میں تو اس گڑھے میں گر جاتا. اللہ فرماتا ہے او میرے بندو جھوٹ نہ بولنا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے جہنم ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میں تو تمہیں پہلے بتا رہا ہوں. لوگوں تہمت نہ لگاؤ، لوگوں جھوٹ نہ بولو، لوگوں زنا نہ کرو، لوگوں قتل نہ کرو، لوگوں دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، کسی پر ظلم نہ کرو. کیوں؟ آگے جہنم کی آگ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سبحان اللہ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے تو تمہیں جہنم کی آگ سے بچایا ہے.